نبی ان سے کہہ دو میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھایا ہے، تم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور دیکھو لوٹ آؤ اس کی طرف، لوٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اور دیکھو جو تم پہ بہترین کلام نازل ہو رہا ہے اس کی پیروی کر لو، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم اس کا کوئی اندازہ بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ ہائے میری بدبختی، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کوتاہی کرتا رہا اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے رہا۔ اور کوئی شخص یہ کہے کہ کاش پروردگار مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقیوں میں شامل ہو جاتا۔ اور کوئی شخص اس وقت عذاب کو دیکھ کے یہ کہے کہ کاش مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب میں بھی نیکوکار بن جاؤں۔ تو دیکھو تمہارے پاس میری آیات آ گئی ہیں، لیکن تم نے اسے جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تم انکار کرنے والوں میں سے رہے۔ کتنی دل سوزی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں کہ میرے بندوں لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا کھول کے اپنی احادیث سے بیان کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ کسی صحرا کے مسافر کی کیفیت آپ نے بیان کی ہے، وہ کہیں راہ میں ہو، سو جائے اور اٹھ کے دیکھے تو اس کا اونٹ بما اس کے ساز و سامان کے غائب ہو جائے، وہ اس کو ادھر ادھر ڈھونڈے نہیں ملے، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر پھر لیٹ جائے اور پھر اس کی آنکھ کھلے اور دیکھے کہ اس کا اونٹ اس کے سارے سامان سمیت اس کے پاس ہے، تو وہ جتنا خوش ہوگا پروردگار عالم کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ یا بندی اس کے حضور توبہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے رب کریم ہے جو ہمیں مسلسل پکار رہے ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں انہی آیات میں جو بات کہی گئی ہے، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس وقت آدمی سر پیٹے گا کہ مجھے کسی طرح دوسرا موقع مل جائے، لیکن موقع نہیں ملے گا۔